آج جو گفتگو ہونے والی ہے مولانا کے کہے کے مطابق خواجہ خواجگان سید السادات سید معین الدین چشتی اجمیری سلطان ہند سرکار کی ذات بابرکات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ اب ایک ہے ان کی شخصیت کہ وہ کس خاندان کے آدمی تھے، وہ کس سلسلہ طریقت کے آدمی تھے، ان کے پیر کون تھے، انہوں نے پیر کے ساتھ معاملہ کیا کیا، نوازش کہاں سے ہوئی، ان کا سرکار بغداد کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، امام حسین کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ جو ان کی بزرگی کو مانتے ہو وہ ان کے عقیدے کی سچائی کو بھی مانو۔ جس کا عقیدہ جھوٹا ہوتا ہے اس کی کرامتیں نہیں ہوا کرتی۔ صحت کرامات کے لیے صحت عقیدہ شرط ہے۔ اب سب سے پہلے اس پر عرض کرتا ہوں کہ حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا نام اصل حسن ہے، معین الدین آپ کا ٹائٹل ہے، معین الدین والملت، یہ اولیاء اللہ نے ان کا نام رکھا ہے۔ سلطان ہند، یہ دشمنوں نے کہا اصل میں بادشاہ اس ملک کا حضرت خواجہ غریب نواز ہے، لارڈ کرزن، جس نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ پورے ملک کا دورہ کرنے کے بعد کہتے ہیں I made my tour in all over the India, but when I reached here, I came to the point that this person who is buried in this shrine is real king of this country. آج مجھے پتا چلا ہے سارا ملک کا دورہ کرنے کے بعد، آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو آدمی اس قبر میں مدفون ہے اصل میں اس ملک کا راجہ وہ شخص ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی جن کی وہاں حکومت تھی ان کا آج ہم یہ مانتے ہیں حکومت ہماری نہیں ہے، حکومت سلطان ہند سرکار کی ہے۔ نام حسن ہے، معین الدین ٹائٹل ہے، اور سلطان ہند دوستوں دشمنوں کا متفقہ ٹائٹل اور لقب ہے خواجہ غریب نواز کے لیے۔ آپ اپنے سلسلہ نسب کے اندر سید علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ مورخین رضوی بھی لکھتے ہیں۔ ایک بات کہ آپ کے رضوی ہیں، اس وقت کے رضوی صرف سید رضوی کہلا سکتے تھے۔ اب مدرسہ جامع رضویہ کا پڑھا ہوا رضوی لکھتا ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ ان کے ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے لکھتے اچھا کرتے برا نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت رضوی میں کوئی دوسرا شریک نہیں تھا، اس وقت رضوی حضرت امام رضا کی اولاد ہی کو کہتے تھے۔ آپ کی ولادت باشہادت وہ 530 سن ہجری اور آپ کی ولادت 14 رجب کو ہوئی ہے۔ ولادت بھی آپ کی رجب میں ہوئی ہے، وفات بھی آپ کی رجب میں ہوئی ہے۔ ولادت 14 رجب کو ہوئی ہے اور وصال 6 رجب کو ہوا ہے۔ بعد میں وہ چھٹی شریف جو کہتے ہیں چھٹی شریف، یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے فیض پایا تھا، اس لیے غوث پاک کے مشن کی انہوں نے تائید کی ہے۔ لیکن ہم نے یہاں UK میں دیکھا تھا وہ 11ویں کو مٹانے کے لیے چھٹی شریف کے نعرے لگائے، اور جدھر گئیاں بیڑیاں تو ادھر گئے بلا، نہ چھٹی شریف کہیں سامنے آ سکی اور نہ اس کے چلانے والے سامنے نظر آ سکے، کیونکہ خواجہ غریب نواز کے منشا کے یہ خلاف ہے۔ خواجہ غریب نواز اپنے منشا کے اعتبار سے کس منشا کے آدمی ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ایک نیل گائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ غریب نواز کا شعر ہی نہیں ہے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین سرداد نداد دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اس سے جو عقیدہ نکلتا ہے اس پر غور کریں۔ خواجہ غریب نواز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر 1,24,000 سے کم بیش صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر اتباع تابعین سے لے کر اس کے بعد کے لوگوں سے لے کر آج تک ایک آدمی کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ لیں، یہ امتیاز ہے خواجہ غریب نواز کا۔ کسی کی بزرگی مان لینے سے اپنے بزرگوں کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بزرگی عطا کرنا اللہ کا کام ہے، اور پھر اس کے بعد جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے بزرگ بناؤ یا اس کو ریٹائر کر دو، یہ تمہاری مرضی پر ہے، یہ ان کی دی ہوئی بزرگیاں ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے کیا بات کہی، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین۔ حسین کس کا نام ہے؟ علی کے اس نور نظر کا نام ہے کہ دشت کربلا میں جس کا سر نوک نیزہ پہ چڑھایا گیا، جس نے دمشق جا کر کے دشمنوں کی چھاتی پر نیزے کے اوپر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ بھری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ان سانسوں تک کسی شخص کی تقدیر میں یہ نہیں ہے کہ سر کٹا ہوا نیزے پر ہو، نیزے پر بیٹھ کے قرآن مجید پڑھے۔ اے فاطمہ یہ تجھے سلام، تو نے ایسے بچے پیدا کیے جن کے سر اڑ گئے مگر وہ اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔
قرآن مجید نے باقی نبیوں کی اہل بیت پر بھی تبصرہ کیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل اس بات کو یاد، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اس بات پر بھی غور کرو کہ میں نے تمہیں موجودہ عالم میں، اس وقت کا جو عالم ہے، سب پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی. اب انہوں نے، ان انبیاء نے اپنی اولاد کو وہ کتاب سپرد کی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے بگاڑا. واہ مدینے والی سرکار کی آل، تجھ پر سلام، کروڑوں سلام، صبح سلام، شام کو سلام، دنیا بھر کا سلام، فرشتوں کا سلام، انسانوں کا سلام، ولیوں کا سلام، شہیدوں کا سلام، بہادروں کا سلام، غازیوں کا سلام، اگلوں کا سلام، پچھلوں کا سلام. غازی کونین امام حسین، غازی کونین، سید الشہداء. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو آسمانی کتابیں دی گئی، خود جو آل انبیاء تھے انہوں نے کتابوں کو بدلا. واہ مدینے والی سرکار، تجھ پر بھی سلام، تیری آل پر بھی سلام. ان کو تم نے چھوڑ کے کہا کہ میں بڑی دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ کہ تمہیں بتا رہا ہوں جن سے تمہیں قیامت تک ہدایت ملے گی پرماننٹ. وہ دو چیزیں ہیں، صحابہ اب ختم ہو جائیں گے، تابعین پھر ختم ہو جائیں گے، آل بیت نہیں ختم ہوگی، نہ قرآن ختم ہوگا. قیامت تک جو لگاتار ہدایت ملے گی وہ ایک قرآن کے ذریعے سے ملے گی اور دوسرا آل بیت رسول کے ذریعے سے ملے گی. یہ تمہاری گود میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب میں دیکھوں گا کہ جس نے بنی اسرائیل کی آل نے ان کی آسمانی کتابوں کی شکلیں بگاڑی ہیں، تو تم بھی شکل بگاڑو گے یا سلامت رکھو گے؟ کہا مدینے والی سرکار، ان کی ماؤں میں کوئی فرق ہوا ہوگا، ہماری ماں تیرے دل کا ٹکڑا ہے. ہم سر ہمارے اڑ جائیں گے لیکن تیرے دین کا فرق نہیں آنے دیں گے. تو کہتے ہم خود بدلائیں گے، بدلانے کا کام نہیں. جو بدلانا چاہے گا سر کاٹ کے نیزے پر چڑھا دے گا. ہم نیزے پر بیٹھ کے بھی قرآن مجید کی صحت کا اعلان کریں گے، اس کو اصلی حالت میں پڑھیں گے اور اس کو بگڑنے نہیں دیں گے. باقی عالم میں سرکار کی عالم میں یہ فرق ہے. اس کا نام لیا خواجہ غریب نواز نے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ خواجہ غریب نواز کا کلام نہیں، میں نے صرف اس مقصد کے لیے جو آج کل کا چھپا ہوا دیوان ہے وہ میں نے منگوایا اجمیر شریف سے، وہ میرے پاس موجود ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بات دیکھی ہے کہ یہ دیوان کے اندر اشعار موجود ہیں. سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حضرت حسین. حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ ہیں، ان کو خواجہ غریب نواز نے بنا اسلام لا الہ نہیں کہا. عقیدے کی بات سمجھا رہی ہے. آج آپ کچھ عقیدہ کھڑ لیں، آپ کی مرضی رہی، لیکن ولیوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ بنا لا الہ کون ہے؟ حسین ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ جو سلطان ہند سرکار ہے، جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافروں میں ہندو بڑی متعصب قوم ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا ہے امام حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. یہ پہلی بنیاد جو سرکار نے رکھی تھی وہ یزید اور اس کے پیروکاروں اور حامیان وقار نے اس کو بنیاد سے اکھاڑ پھینکا تھا، اس کی شکل بگاڑ دی تھی، اس کا کچھ کر دیا تھا. امام حسین نے اپنا لہو دے کر اس کی بنیاد کو پھر قائم کیا. تو بانی ثانی جو ہے وہ حضرت امام حسین کی ذات پاک ہے. لا الہ حضرت حسین. لا الہ کی بنیاد جو دوبارہ رکھی ہے وہ حسین نے رکھی ہے. اب وہ چھپاتے اس لیے ہیں کہ حضرت امام حسین کی برتری ثابت ہوگی. ساری دنیا کی ملائیت زور مارے حسین کا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا. ہزاروں غلط فہمیاں اس کے متعلق پھیلائیں، کچھ کر دیں. حسین ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، علی ہے. اور خواجہ غریب نواز سمیت کئی درجن اغواص اور اقطاب اور مجددین اولاد فاطمہ میں گزرے ہیں. پوری روئے زمین پر آل بیت رسول کی ولادت کے ڈنکے بج رہے ہیں. اس کو روکنا چاہو گے روک نہیں سکو گے. بنا لا الہ حضرت حسین. حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار. ولادت 530 سنہ ہجری رجب کی 14 تاریخ بمقام سنجر ایران میں ایک قصبہ ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی. اور اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کے والد سید غیاث الدین دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ یتیمی بھی سادات کی بڑا پرانا ورثہ ہے، یہ چلا آ رہا. ہمارے اپنے خاندان کے کافی سارے بزرگ
اسے بچپنے میں یتیم رہ جاتے رہے. اس کا مقصد یہ ہوتا رہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی گر سے، برادری کے زور سے، بازوؤں کی طاقت سے، سیاسی ماحول اور سیاسی دباؤ سے یہ بزرگ سمجھے گئے کہ وہ دباؤ پہلے ہی ہٹا دیا تاکہ اپنے پروں کے ساتھ اڑے تو پتہ چلے ان کے سر نیزے پر بھی چڑھ جائیں تو پھر بھی ان کی بزرگی میں فرق کوئی نہیں لا سکتا. اس زمانے میں بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی تشدد ہوا تو آپ کے خاندان کو سنجر چھوڑ کے تو پھر خراسان کے علاقے میں آ کے آباد ہونا پڑا. خراسان کے علاقے میں آ کے آباد ہوئے. اللہ کی جب سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ. جتنے چشتی بیٹھے ہوئے غور کرو، سوچو ذرا کائنات میں ہوا کیا کیا ہے. خواجہ غریب نواز کے 100 سے زیادہ خلفاء ہیں. ان میں ایک خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. ان کے ذریعے سے فتوحات کتنی ہوئی ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کی درگاہ شریف دلی میں ہے، ایک بڑا اونچا مینار بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں قطب صاحب کی لاٹ. قطب صاحب کی لاٹ، قطب مینار دہلی. عام جغرافیہ میں آتا ہے قطب مینار دے کی. میں نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ وہ دیکھا ہے اپنے تعلیمی زمانے میں. کافی سارے درویش اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اپنی اپنی کرامتیں دکھانا چاہیں تاکہ دلی جو ہے ہمیں اپنا پیر مان لے. 4-5 درویش سے الگ الگ. میں ان کا ذکر اس موقع پر اس لیے نہیں کرتا کہ میں کسی درویش کی حد تک نہیں کرنا چاہتا. خواجہ غریب نواز کا خلیفہ سید قطب الدین بختیار کاکی کم عمر ہی تھے. ان کو کہا آپ اپنی کو کرامت دکھائیں تو آپ کو پیر مانیں. کہا ناشتے کا وقت ہے، اے اللہ تعالیٰ تو وہ خدا ہے جس نے من و سلوہ بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا. مانگنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے. بولا کہ یہ دلی کی سرزمین ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا ایریا ہے، ان کے لیے میں صبح سویرے کا ناشتہ مانگتا ہوں، پکے پکائے ہوئے کلچے. کاک کہتے ہیں کلچے کو، جس کو بند نہیں کہتے ہو. دودھ ڈبوئی ڈبوئی کھائی دی ہے 40 ہوں تو کوئی نہ ڈبونا تو نہ کھانا، نویں تو نویں فیشن کٹی کے دے دیں. چیزاں تک ہو نا الٹ پٹھ کری رکھی سکیا، نہ رجن ہونا نہ بھوک دور ہونی، فیشن نہ فیشن ہی. ہاں جی، کلچوں کی بارش ہونے لگی، لوگوں نے اس طرح کر کے گودیں پھیلا لی. اب جناب گودوں میں آ کر کے کلچے لگنے لگے. اس کو کلچے کو کہتے ہیں کاک، تو اس وجہ سے آپ کا نام کاکائی مشہور ہو گیا، کلچوں والا پیر. ان کے مرید تھے خواجہ فرید الدین مسعود گنجے شکر. ان سے جب کرامت طلب کی گئی، ان کا مولا کریم شکر نازل فرما، میرے مرشد کی برکت سے ناشتے کے لیے تو نے کلچے اتارے تھے، اب میں تیری بارگاہ میں درخواست کروں شکر اتار. شکر کی بارش ہوئی. کائنات میں ایک ہی پیر ہے جس کی دعا سے کلچے نازل ہوئے، اس کے مرید کی دعا سے شکر نازل ہوئی. اس کو بیان کرنے سے کسی پیر کی حد تک نہیں ہوتی کہ میرے مرید سے کلچے نہیں اترے، میرے پیر کی دعا سے شکر کی بارش نہیں ہوئی. اب ان دنوں تو شکر کی بارش کی ضرورت بھی نہیں، لوگ چینی کھانا ڈاکٹروں نے بند کی ہوئی ہے. اب لوگ زہر کھانے کے لیے تیار ہیں، چینی پینے کے لیے تیار. خاص کر مولویوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے الوے کے نام سے کہ اب مولوی صاحب کو الوا دو گے، وہ زہر دو گے تو کھا لوں گا، الوا نہیں کھا. اتنے ڈر گئے. تو عرض خدمت ہے خواجہ فرید الدین مسعود گنجے شکر کی برکت سے شکر نازل ہوئی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دعا سے کلچے نازل ہوئے. اس کے پیچھے طاقت کون سی ہے؟ لگے تیر سے طاقت کمان دی، لگے تیر سے طاقت کمان دی. کہ آپ کے جیل والے جوگی کا کلام، لگے تیر سے طاقت کمان دی. کہ امام حسین نے ٹھیک ٹھکانے پر بمبارڈمنٹ کی ہے، لیکن پیچھے طاقت کون سی ہے؟ مدینے والے کی طاقت ہے، جس کے اشارے سے چاند ٹوٹتا ہے، سورج پلٹتا ہے، درخت دوڑتے ہیں، پہاڑ ناچتے ہیں، جنگل کے درندے اس کے کہے پہ کلمہ پڑھتے ہیں. اس کا نواس ہے، اس کے کندھے پر بیٹھنے والا ہے. جس کے جوتے میں بیٹھ جائے تو شان بلند ہو جاتی ہے، اس کے کندھے پر بیٹھنے سے کیا شان. خواجہ غریب نواز کی پرورش خراسان کے علاقے ہوئی. جب حضرت غوث الثقلین نے یہ اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس وقت آپ خراسان کے پہاڑوں میں 30 برس کے ہیر پھیر میں آپ کی عمر شریف تھی، کیونکہ 530 میں آپ کی ولادت ہوئی. سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کا سال جو ہے وہ 560 میں ہوا ہے. تو اس مناسبت سے اس وقت لگتا ہے کہ حضرت غوث الثقلین کے اس اعلان کے وقت آپ کی عمر شریف 30 برس کے ہیر پھیر میں ہوئی ہوگی. لیکن 30 برس کے ہیر پھیر میں ہو کے اتنے باخبر تھے کہ اعلان بغداد میں ہوتا ہے، لیکن وہ خراسان کے علاقے میں گردن اسے جھکاتے ہیں. کہتے ہیں الراس والعین، لوگوں کے صرف گردن پر رکھیں، میرے سر پر بھی رکھیں، میری آنکھوں پر بھی رکھیں. دور حاضر میں صوفیوں میں کافی طبقہ ہے
جو قدم غوث کا منکر ہے تو یہ سکے نے ٹھیک بھی ٹھڑکانے پھرنے یار اتنا لمبا کرتا پہنے اسرائیل میں نہیں بندہ بحث نہیں ہوا درجی والا پڑنا یار تو غلط سیڑھا ماری ہو بحث کوئی نہیں اصل سیڑھ تو آپ کو غلط ماری ہوئی ہے غوث پاک کے قدم کا تو منکر ہے جہاں سے بلائے تو ملتی ہے اس کا تو منکر ہے اگر اس کا منکر نہ ہوتا تو پھر ولایت مل سکنا ممکن تھا خواجہ غریب سلطان ہند سرکار آپ اصفہان کے خراسان کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اللہ راس والعین آپ کی مجلس میں جو سب کی مرید آئے ہوئے تھے وہ بھی تھے وقت بھی لکھ لیا جگہ بھی لکھ لی الفاظ بھی لکھ لیے اور اس کے بعد تیاری کا لی کہ بغداد میں چلتے ہیں ان سے چل کے ملتے ہیں اسی طریقے سے شیخ شاہ الدین سہروردی نے انہوں نے بھی گردن جھکائی اور دور سے کہا اللہ راس والعین میرے بھی سر آنکھوں پر بعد میں کہا یا شیخ ملک ہند ممن دے ہندوستان مجھے عطا فرمائے اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے وہ جو بندگان خاص ہے نا نظام باطنی جن کے ماتحت ہوتا ہے خلافت باطنیہ کے انچارج حضرت مولا مرتضیٰ ہیں وہ اگر کہیں کہ میں نے فلاں کو گورنر بنا دیا فلاں کو بادشاہ بنا دیا فلاں کو اتار دیا کہنے کا حق رکھتے ہیں یہ صراط مستقیم کے اندر اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں اپنے رہے اپنے بیگانے بھی مانتے ہیں علی تیری قوت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا یہ خلافت باطنیہ کا کام ہے تو خلافت باطنیہ کے جتنے بھی شناور تھے نا وہ یکے بعد دیگرے اکٹھے ہونے کے شیخ شاہ الدین سہروردی نے کہا ملک ہند ممان دے ہندوستان مجھے عطا فرمائے آپ نے پچھلے قیاس و دین بر تو سب قدر بوداز اور تجھ سے پہلے مانگا ہے ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار نے تو میں نے یہ ملک ان کو دے دیا ہے ایک مرتبہ ناروے میں کسی بڑی گدی کے سجادہ نشین چشتی تھے کہتے ہیں ہم لوگ تو لنگروں والے ہیں واقعہ بیان کیا کہ کوئی عورت آئی اس نے میاں میر صاحب کی بارگاہ میں آ کر کے نذرانہ پیش کیا آپ نے فرمایا یہ تیرا مال حرام ہے میں لنگر میں استعمال نہیں کرتا اور اس کے بعد وہ کلیم جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلی گئی ان کو بسم اللہ بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور قبلہ مفکر اسلام تعلیمات حضور مفکر اسلام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چل رہا ہے تو ہوا کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بزرگ سے ناروے میرا اکٹھ ہو گیا وہ کہنے لگے کہ میاں میر صاحب کی بارگاہ میں کوئی عورت لائی کوئی نذرانہ تھی وہ گویل کوئی آوارہ عورت تھی تو میاں میر صاحب نے کہا تمہارے لنگر کے تمہارے پیسے لنگر میں شامل نہیں کرتے اس لیے کہ حرام ہے اس کے بعد کلیم جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ چشتیوں میں صاحب قلم آدمی دو آدمی گزرے ہیں ایک خواجہ گیسود راز رحمۃ اللہ علیہ دوسرا کلیم جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے زیادہ تر اوراد و وظائف خاندانی چشتیہ کے ذکر کیے ہیں وہ کلیم جہاں آبادی بڑا صاحب قلم آدمی اور بڑا صاحب دل بھی ان کے سامنے جیسے جا کے پیش کیے تو انہوں نے رکھ لی وہ نذرانہ تو پھر اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ میں گئی میاں میر کے پاس تو ان کا یہ طرح مال پلید ہے یہ لیے واپس لے جا میں نہیں لیتا خواجہ کلیم جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دراصل پاک لوگ ہیں بہت بزرگ لوگ ہیں ان کے مال میں کسی ناپاک چیز کا ملنا ان کے لیے ضرور رساں ہو سکتا ہے ہم لوگ خود گنہگار ہیں تو ہم سے زیادہ تو گنہگار نہیں ہے تیرے مال کو میں نے اس لیے شامل کر لیا کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ لوگ نہیں سمجھتے جس وقت وہی عورت پھر میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس چلی گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میاں میر صاحب آپ نے میرا مال رد کیا تھا اور کلیم جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں گئی ہوں تو انہوں نے لالچ کیا وہ مال رکھ لیا آپ نے غلط سمجھی ہو دراصل میں ایک معمولی کنویں کی حیثیت کا ہوں کنویں میں اگر کوئی نجاست پڑے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے اور اگر نجاست سمندر میں جا کے پڑے تو وہ نجاست خود پاک ہو سکتی ہے سمندر کو ناپاک نہیں کر سکتی اس وقت وہ چشتی بزرگ کہنے لگے وہ ہمارے بزرگ لنگروں والے تھے انہوں نے لنگر شمار کری میں نے کہا آپ افسوس ہے یہ بڑا کہ ساری زندگی آپ نے حکومت کی ملازمت کی ہے جس باپ دادے کا اولاد کا ہونے کا نام لے رہے ہو ان کے نام کا ایک کلمہ بھی آپ نے نہیں پڑھا نہیں تو یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ لنگر ملے کہاں سے ہیں یہ لنگر ملے خواجہ بغداد شہنشاہ جیلان کی بات خواجہ غریب نواز کہتے ہیں چوں پائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت اقتاب جہاں در پیش درت افتادہ جو پیش شاہ گدا آگے جو کہا بنا لا الہ حضرت حسین خواجہ غریب نواز کے عقیدے پر روشنی ڈالی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر کے دور حاضر تک کسی دوسرے آدمی کو بنا لا الہ خواجہ غریب نواز نے نہیں کہا اس کے پیچھے 90 لاکھ کافروں کو اور خاص طور پر ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا ایک قوت رکھتا ہے
اس صفت کا آدمی پوری امت مسلمہ میں کوئی دوسرا شخص نہیں گزرا جس نے یہ بات کہی ہے نا کہ بنا لا الہ الا حسین، اس کا عقیدہ سمجھو کیا ہے. کسی اور کو بنا لا الہ نہ کہنا، صرف حسین کو کہنا، اس سے عقیدے کی وضاحت نہیں ہوتی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. تو جو خواجہ غریب نواز نے والی بغداد شہنشاہ جیلان کا ذکر کیا، کہتے ہیں جب سے لے کر کے آپ کا پائے مبارک نبی کریم علیہ السلام کا پائے مبارک آپ کے سر پر آیا ہے، اس وقت سے لے کر آپ کا پاؤں مبارک کل ولیوں کی گردنوں پر چلا گیا ہے. یہ اس نے نہیں عقیدے کے طور پر نہیں بیان کیا، واقعے کے طور پر بیان کیا. اس کا مطلب وہ اس کے چشمدید گواہ ہیں. جس وقت والی بغداد شہنشاہ جیلان سرکار دو جہان کو معراج کی رات کندھا دے کے اٹھا رہے تھے، اس منظر کو خواجہ غریب نواز کی روح بھی دیکھ رہی تھی. یہ چوں فارسی زبان میں شرطیہ کلمہ ہے، چوں پائے نبی شد تاج سرت، یہ چوں حرف شرط ہے، وقتیت کے معنی دیتا ہے. جس وقت سے لے کر یہ واقعات کے لیے ہوتا ہے، یہ اس کے معنی دیتا ہے. ماضی کے اندر جو شرط ہے وہ ہے جب سے لے کر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم. مشکل یہ بھی بڑی ہے کہ اس وقت فارسی جاننے والے لوگ مولانا میں بہت کم ہیں. ہمارا پرانا لٹریچر جو فارسی میں ہے، کافی کام ہمارا فارسی میں ہوا ہے، فارسی جانے ہی نہیں. آپ کو یاد ہے آپ نے وہ کتاب لا کے مجھے دی تھی، از کے معنی سے نیچے لکھے ہوئے، معلوم ہوا کہ از ان کو پتہ نہیں تھا اس کے معنی سے کے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اس منظر کو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں جس وقت کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پائے مبارک آپ کے سر پر آیا، تمام ولیوں کے سروں پر آپ کا پاؤں چلا گیا. کہتے اسی وجہ سے آپ کے دروازے پر زمانے بھر کے اکتاب کتب زمانے میں ایک ہوتا ہے، اکتاب جہاں. اس کا مطلب خواجہ غریب نواز کی نگاہیں قیامت تک آنے والے کتبوں کو دیکھ رہی ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں والی بغداد کی بارگاہ میں اور بھیک مانگنے کے انتظار میں ہیں. اکتاب جہاں در پیش درد افتادہ چو پیش شاہ گدا. خواجہ غریب نواز کے بارے میں جو لنگروں کا قصہ انہوں پیر صاحب نے چھیڑا، تو میں نے کہا یہ لنگر ملے کہاں سے والی بغداد کی بارگاہ سے، تو اس کی شہادت پیش کرنے لگا ہوں. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر اکرام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم رضا. میں حضرت والی بغداد کی اولاد میں سے ہوں. فضائل خواجہ غریب نواز کے بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے عہد سے لے کر کے ان میرے سانسوں تک کسی مسلمان پیشوا کی تقدیر میں اللہ نے یہ بات نہیں لکھی کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو ایک وقت میں کلمہ پڑھا دے. لطف کی بات نوٹ فرمائیں، آپ چشتی سیلوی ہیں، نوٹ فرمائیں اس بات کو. نبیوں پر ایمان لانے والے مرتد ہوئے، وہ جو سب سے پہلے مرتد ہوئے تھے زکوٰۃ کے موقع پر، کل کے تک تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے، مرتد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سرکار کے فیضان سے یہ شان غریب نواز کو ملی کہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والا کوئی مرتد نہیں ہوا. سمجھے؟ سرکار کے فیضان سے شان یہ ملی کہ جو ان کے ہاتھ پر مسلمانوں مرتد نہیں ہوا. ہے نا کمال کی بات. اب آپ کی بیعت جو ہے وہ ان بزرگوں کے ساتھ جن کا نام خواجہ عثمان ہارونی، وہ بھی کمال درجے کا عاشق مزاج ہے. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازاں، بیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازاں، بسد سامان رسوائی سر بازار بھی رقصم، سر بازار بھی رقصم. کیا مزہ اس عشق کا جس میں کہ رسوائی نہ ہو. جس وقت عشق اپنے جوگنوں پر آتا ہے احساس ضابطہ سے بے خبر کر دیتا ہے. احساس ضابطہ نہیں رہتا. جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، سعید بن مولا کہتے ہیں میں جس وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا سرکار کے مصلی کے ساتھ جڑواں جو جگہ تھی وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا. تو کیوں؟ کہ جو سجدے میں جاتا تھا اس دو کام کرتا تھا، اپنا سجدہ اور تسبیحیں بھی کرتا تھا، سرکار کی زلفیں تابدار جو مصلی پر بکھر جاتی تھی اس کے بھی مزے لیتا تھا. اور نماز کے اندر کسی کی زلف کے مزے لینا یہ خلاف ضابطہ ہے، لیکن جب عشق پر جوانی آئے احساس ضابطہ سے بے خبر کر دیتا ہے.
سمجھا بات؟ بویا جانا تماشا کن کہ در امبوں ہے جانبازاں بسد سامان رسوائی سارے بازار میر قسم. ادھر نچ کے یار منا لیے ہمیں لوگ آگے پہلی گنجری. محبت پر جوانی بھی کائنات کا انقلاب ہے. اس پر اگر غور کیا جائے اس مسئلے پر جا کے پہنچتا ہے کائنات کی تخلیق محبت کی ایک انگڑائی کا نام ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک مخفی خزانہ تھا اور مجھے محبت کا تعین لاحق ہوا. یہ اصولیوں کی بولی ہے، علماء عقائد. پیدا ہوا نہیں کہیں گے کیونکہ پروردگار عالم کے اندر حدثان ممنوع ہے. محبت کا تعین لاحق ہوا، یہ متکلمین کی زبان ہے. محبت کا تعین لاحق ہوا تو پھر میں نے الخلق کو پیدا کیا. الف لام عہدی ہے الخلق کے بولے جس سے مراد مدینے والی سرکار ہے، ان کو پیدا کیا. میں سراپا بخزن راسا مدت رہا ہوں میں راز میں تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. جب محبت جوبنوں پر آتی ہے نا اس وقت جسمانی اذیت سے بھی بے خبر کر دیتی ہے، آزار سے بھی بے خبر کر دیتی ہے. جیسا ایک صحابی کھڑے ہیں جو مال پڑا ہوا ہے زکوٰۃ کا، اس کی چوکیداری کے لیے ایک ساتھ ساتھی سو رہے. ڈاکو آئے، انہوں نے ایک تیر مارا، آ کے پشت پیوست ہو گیا، لیکن مزہ آ رہا ہے. الصلاۃ معراج المومنین. نہ وہ تیر نکال سکے نہ ان کا پیچھا کر سکے. دوسرا تیر آ کے لگا، پھر بھی اسی طرح میں جس وقت ایک تیر سوئے ہوئے ساتھی کو لگا اس وقت آپ نے دھیان فرمایا. اس جگہ محققین بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا وجہ تیر لگے درد کیوں نہیں ہوا؟ کہا زنانے مصر نے جب جمال یوسفی دیکھا اپنے ہاتھوں سے اپنے چڑیاں چلا کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، درد کیوں نہیں ہوا؟ کہا جب جمال یوسفی کو نگاہیں دیکھ رہی ہوں کسی کو کیوں پتا چلے کہ میرے جسم پر چھریاں چل رہی ہیں؟ تو مرنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ اگر موت کے وقت آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے تو مجھے کیوں پتا چلے میں ہی مر رہا ہوں؟ سمجھ آئیے بات؟ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں بیا جانا تماشا کن کہ در امبوں ہے جانبازاں بسد سامان رسوائی سارے بازار میرا قسم سارے بازار میرا قسم. وہ کہتے ہیں جنگل ٹھونڈے بیلے ٹھونڈے آن لدیں بجمائیاں. یہ حضرت پیر شیخ علی دونی سرکار کا کلام ہے. جنگل ٹھونڈے بیلے ٹھونڈے آن لدیں بجمائیاں. کہیں مائیں کسی شادی کے موقع پر رقص کرتی دکھائی، اس میں کچھ تجلیات کا برود ان پر ہوا نا، تو انہوں نے یہ نہ سوچا کہ میں کس پائے کا درویش ہوں. بیا جانا تماشا کن کہ در امبوں ہے جانبازاں بسد سامان رسوائی سارے بازار میرا قسم. منکروں سے بھی خدا بچائے. حجر بن عدی کا جو حشر کیا نا یہ عاشقوں کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. خواجہ عثمان ہارونی جو حضرت غریب نواز کے مرشد پاک ہیں، ان کا مزار جو مکہ شریف ہے اس کے پچھلی طرف پہاڑی ہے، سامنے ہیڈ پوسٹ آفس ہے، اس کے سامنے موقع پر سیارات ہیں، کاروں کا اڈا ہے. ان بدبختوں نے خواجہ غریب نواز کے مرشد پاک کے مزار پر ٹوائلٹ بنائے. ایسے گھٹیا انسان بھی پہلے بھی گزرے ہیں. تو یقتلون الانبیاء بغیر الحق، نبیوں کو بھی لوگوں نے قتل کیا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ نبی کر کچھ نہیں سکے، نہیں، دراصل نمک چھڑکو مزہ اس میں ہی آتا ہے خدا شاہد نہیں حاجت میرے زخموں کو مرہم کی. پتہ نہیں نبیوں کو کتنا مزہ آیا ہوگا جب راہ مولا میں کٹ رہے ہوں گے. راہ مولا میں کٹنا بھی بڑا لذیذ کام ہے. شہید کے متعلق آتا ہے قیامت کے میدان میں رب پوچھے گا تیرے دل میں کوئی آرزو ہے؟ کہا ہے آرزو ہے. کہا کیا آرزو ہے؟ کہا دل چاہتا ہے کہ مرتبہ پھر دنیا میں جاؤں، تیرے رستے میں پھر میری گردن کٹے، وہ لذت جو اس وقت میسر آئی تھی پھر میسر آئے. نمک چھڑکو مزہ اس میں ہی آتا ہے خدا شاہد نہیں حاجت میرے زخموں کو مرہم کی. خواجہ غریب نواز جن کے ایک اشارے سے 90 لاکھ کافروں کا کفر جو ہے اس کی زنجیریں ٹوٹ گئیں. اس کے مرشد کے ساتھ اتنی جاتی کہ اگر وہ گیر استعمال کرتے تو ان کا پتہ نہیں کیا ہو جاتا.
وہ میں نے وہاں جا کے زیارت کی، ان ٹوائلٹوں کے پاس کھڑے ہو کر بھی جا کے کچھ میں نے قرآن مجید تلاوت کیا، دعا مانگی۔ وہ ابھی مجھ سے پوچھتے ہیں یہ قرآن پڑھنے کی تو جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی مانو یہ ٹوائلٹ بنانے کی جگہ نہیں ہے، جس جگہ تم نے ٹوائلٹ بنائے ہیں 90 لاکھ کافروں کی تقدیر کا مسئلہ اس آدمی کے اشارے سے حل ہوا ہے جس کے اوپر تم نے ٹوائلٹ بنائے۔ خواجہ عثمان ہارونی، اور یہ فیضان ولایت اپنے مرشد سے بھی ہوا، داتا گنج بخش سے بھی ہوا، لیکن سب سے پہلے والی بغداد سے ہوا۔ مرشد پاک سے کس طرح فیضان ہوا؟ 20 برس تک آپ شب خوابی کے کپڑے، رات کا بستر اٹھا کے جدھر جدھر وہ جاتے رہے صبروں میں ساتھ رہے، مرشد کا بستر اٹھائے رکھا، سونے کے کپڑے اٹھائے رکھے۔ اب اس میں کون سی عبادت ہے؟ معلومہ بندگان خدا کے جوتے اٹھانا بھی عبادت ہے۔ تو مرشد پاک نے 20 برس کی محنت کے بعد آپ کو خلافت عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا جیسا کہ حضرت والی بغداد نے آپ کو ہندوستان کا ملک عطا کیا ہے، آپ ہندوستان میں چلے جائیں۔ آپ ہندوستان میں جڑے لگی ہیں نا، اچھا جی کڑی اور پیچھے کیسے دیوں لئی کسی چیز ہونا ہی کوئی نہیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز آ کے اجمیر میں فروکش ہوئے۔ آپ چشتی ہیں، اجمیر کی وجہ تسمیات اگر سوئے ادب نہ سمجھا جائے، اجمیر کا نام ہے، یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، ایک لفظ نہیں۔ آج کہتے ہیں ہندی زبان میں بادشاہ کو، میر کہتے ہیں ہندی زبان میں پہاڑ کو، چونکہ خواجہ غریب نواز کے بارگاہ کے متصل پہاڑ ہے، جس جگہ وہاں بڑے بڑے جوگی یوگا کمانے آیا کرتے تھے، اس کا دارالخلافہ بھی وہیں تھا۔ اس کو پرتھی راج کو فارسی میں پتھورا کہتے ہیں، پتھورا۔ شاہ بلاکسا محدث دہلوی اخبار الاخیار میں خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار فاتح ہند کا ذکر کرتے ہوئے پرتھی راج کا نام پتھورا ہی کر کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں پتھورا وہاں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا۔ خواجہ غریب نواز نے جب ڈیرے لگائے تو آپ کے ایک درویش سے اس کا الجھاؤ ہو گیا، پیچھا پڑا، درویش روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا، ان کا اس کا کوئی حل کرو۔ آپ نے پیغام بھیجا، اس نے پیغام کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے زندہ پتھورے کو گرفتار کر کے مسلمان حاکم کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ لفظ آپ کی زبان سے اسد نکلے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ خواجہ غریب نواز کی زبان پاک سے یہ بات نکلی کہ میں نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے مسلم حکمران کے حوالے کر دیا۔ کہا معیز الدین غزنوی حملے کے لیے آیا، پتھورا ان کے مقابلے میں گیا تو اس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں اس جگہ کفر نہیں آئے گا، اب مسلمانوں کی حکومت رہے گی۔ پتھورے کو پہلی مرتبہ آج میر یعنی بادشاہ کوہستان یہ نام ہے اجمیر شریف کا۔ اجمیر شریف مرکز تھا، پرانا کیپٹل تھا ہندوؤں کا، اس جگہ ڈیرا لگایا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک نے، جہاں پرانے ان کے اڈے جمے ہوئے تھے۔ وہاں جس وقت یہ تماشا انہوں نے دیکھا، یہ بات آپ نے کھلے میدان میں کہی تھی، میں نے زندہ پکڑ کے پتھورے کو مسلمان حکمران کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بات ہندوؤں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز کی برکت سے لوگ حلقہ اسلام میں حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے دستے حق پرست پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا اور پورا سرزمین ہند ان کا قائل ہے، حتیٰ کہ لارڈ کرزن نے کہا تھا پورا ملک پھرا ہوں، لیکن اب جب یہاں پہنچا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ اصل اس ملک کا فرما روا اور بادشاہ یہ شخص ہے۔ اور میری نگاہیں اس وقت کو دیکھ رہی ہیں کہ اندرا گاندھی 2 مرتبہ اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران وہاں آئی، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتی ہے او سخی ابن سخی تو خواجہ اجمیر ہے، او سخی ابن سخی تو خواجہ اجمیر ہے، پھر تیرے دربار میں میرے لیے کیوں دیر ہے۔ جب دیوبند کی تاریخ میں اٹھا کے 100 سالہ جشن دیکھیں گے تو وہ ہندو عورت بیٹھی ہوئی ہے ممبر پر، پتہ نہیں کس حالت میں ہے، پاک ہونے کا اسے ڈھنگ ہی نہیں آتا، یہ گنجے صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کا مذہب حق ہے یا تمہارا حق ہے؟ اگر تمہارا مذہب حق ہوتا تمہارے دروازے پر یہ کھڑی ہوتی، تم اس کے دروازے پر کھڑے، معلوم ہے تمہارا باطل مذہب ہے۔
اس لیے کہ ہندو کے دروازے پر سائل بن کے تم کھڑے ہوئے ہو، جس کے دروازے پر سائل بن کے تم کھڑے ہوئے ہو وہ سائل بن کر کے میرے بزرگ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے دربار پر کھڑی ہے اور کہتی کیا ہے، او سخی ابن سخی تو خواجہ اجمیر ہے، پھر تیرے دربار میں میرے لیے کیوں دیر ہے۔ خواجہ غریب نواز کے عقیدے کے بارے میں 2 باتیں میں نے کہی ہیں۔ شاہ حسن حسین بادشاہ، سمجھ آ گئی ہے؟ کسی صحابی کا نام لیا، کسی ولی کا نام لیا، کسی مجدد مجتہد کا نام لیا، حضرت امام حسین کا نام لیا، عقیدے کا پتہ نہیں چل گیا ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے بعد کی بات یہ، آپ نے آ کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر چلا کاٹا، اور قبر کے ماننے والے نے تو 90 لاکھ کافروں سے کلمہ پڑھوایا، اور قبروں کے منکروں مہربانی کرو ان کی گنتی پیش کرو جن کو تم نے کلمہ پڑھایا۔ قبر کے ماننے والوں نے کافروں کا کفر توڑا، اور تم نے جو بہادری کیا صرف مسلمانوں کو کافر کہا ہے، اس کے سوا تمہاری زندگی میں کارنامہ کوئی نہیں۔ سید اجویر مخدوم میں برکت او پیر سنجر حرم۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے بھی وہی تشریف فرما تھے، لیکن جو خواجہ غریب نواز نے ان کا تعارف کرایا نا، اس سے حقیقت کھلی لوگوں پر کہ داتا کیا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ تم کہتے ہو اللہ کے بغیر گنج بخش کوئی نہیں ہے، جو ولی کو گنج بخش مانتا ہے ان کے تو کارنامے ہیں۔ پورے ہندوستان کے اسلام جو ہے وہ تو کمائی ہے خواجہ غریب نواز کی۔ ان مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہو، سوچو یہ اسلام پہنچایا کس نے تھا؟ یہ کن کے فرزند ہیں؟ یہ خواجہ غریب نواز کے کیے ہوئے مسلمانوں کی اولاد ہے۔ یہ حلوائی کی دکان پر دادی جی کی فاتحہ پڑھ رہے ہو، وہ مسلمان لاؤ جو تم نے خود مسلمان کیے۔ خواجہ غریب نواز آ کے چلا کاٹا، کیا عقیدہ دیا؟ ایک طرف حسین کے بارے میں میرا وہ عقیدہ ہے، دوسری طرف والی بغداد کے بارے میں میرا وہ عقیدہ جو پیش ہو چکا ہے، تیسرا آل مقابر کے مقابلے میں میرا کیا عقیدہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل رہنما۔ ولی کی تعبیر میں 2 عقیدے ہیں، ایک ولی بمانا قریب، محب و محبوب، خیال میں ولی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس وقت فاعل سے فعل جدا ہو سکے اس وقت اس میں فاعل لاتے ہیں، جس وقت عثمان مصدری میں زیادہ شدت پیدا کرنی ہو اس کے لیے صیغہ مبالغہ لاتے ہیں، یا مقابلتاً اس میں اضافہ ظاہر کرنا ہو تو اس میں تفضیل لاتے ہیں۔ جس وقت کوئی فعل اپنے فاعل سے کسی طرح ناقابل انفکاک ہو، کسی طرح بھی جدا نہ ہوتا ہو، پھر صفت مشبہ لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم ولی بناتے ہیں اس سے ولایت جدا نہیں ہوتی، وہ زندہ بھی ولی ہوتا ہے، مر جائے تو بھی ولی ہوتا ہے۔ ایک معنی ولی کی یہ ہے۔ دوسرا ولی کے معنی ہے کارساز۔ کس سے ترجمہ کر رہا ہوں؟ جو روزانہ لوگوں کو گمراہ کرتے کہتے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے بغیر کوئی کارساز نہیں، جو ترجمہ خود روزانہ کرتے رہتے ہو۔ تمہارے کہے کے مطابق اس کا ترجمہ ہے کارساز، اور وقت آیا تو اس نے واضح کر دیا کہ وہ کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں۔ 90 لاکھ کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا، کام بنایا کہ نہ بنایا؟ لیکن یہ بم تیار کہاں سے کیا؟ داتا گنج بخش اجمیری کی درگاہ پہ۔ تو ولی کا معنی جو ولایت جس سے جدا نہ ہو، کیا مر بھی جائے تو ولی ولی رہتا ہے، سمجھے بات؟ یہ معنی خواجہ غریب نواز کا بیان اختصار سے جو سب میرے ذہن میں تھا میں نے آپ کو عرض کر دیا۔